اب یہ جو کزنز کا مطلب آیا ہے، یہ اس بات کے لیے بھی آیا ہے کہ بیت المقدس کے لیے کیوں لڑ رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے نا، عربوں کو چپ بٹھانے کے لیے، کہ تمہارے ہاتھ میں مکہ ہے، مدینہ ہے، تمہارے کزنز کے ہاتھ میں بیت المقدس ہے۔ تو چچا بھتیجے یعنی چچیرے بھائیوں کے درمیان اگر کوئی چیز رہ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، چچیرے بھائیوں کی لڑائیاں ہیں۔ خیر یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر۔ اب میں آتا ہوں ہمارے یہاں کے اندھ بھکتوں کے لیے، جو یہودیوں کی چاٹتے ہیں اور ان کو اپنا آقا و ماوا تسلیم کرتے ہیں، اسرائیل کے گلے سے گلے لگتے ہیں، ہمارے صاحب بھی جا کر کے گلے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بڑی گہری دوستی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں اسرائیل کے سارے لوگ بتوں کو توڑتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ وہ یہودی ہے نا، تو یہ ان سے پوچھیں کہ تمہارے باپ داداؤں میں سے، یا خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑ مارا تھا، تو یہ وہاں پر نہیں سوال کریں گے، کیونکہ یہودی ہیں، پاور ان کے پاس ہے، تو گلے لگ جاؤ، گلے لگ جاؤ، جہاں جہاں پاور دکھے گا وہاں پر گلے لگ جاؤ، اور جہاں غریب ہیں وہاں گائے کا پیشاب یاد آئے گا، وہی پورے جنگ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہاں بیسک وجہ یہاں پر بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ دغلی پالیسی ہے۔ ان لوگوں سے تمہاری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، آئیڈل ورشپرز جتنے بھی ہیں، ان کی دوستی ان سے کیسے ہو جاتی ہے؟ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ بالکل بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اور وہ بتوں کو توڑتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی، کہ بتوں کو جہاں پاؤ وہ توڑ دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے۔ تو پھر ان کی دوستی کیسے ہے؟ کہ اصاف اور نائلہ دو بت تھے مکہ میں۔ یہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں نا، اس پہ کیا تھا؟ صفا پہ ایک بت تھا، مروہ پہ ایک بت تھا، اصاف اور نائلہ۔ یہ دو کون تھے پتہ ہے؟ تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے، یہ دونوں دو عاشق تھے قبیلہ بنو جرہم کے، اور ایسے کہ یہ چھپ چھپ کر کے اپنے خاندانوں سے گناہ بھی کرتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، اور ان کے خاندان والوں نے جب دونوں پر پابندی لگا دی تو ایک بار یہ حج کے قافلے میں آئے اور خانہ کعبہ کے پاس بھی انہوں نے بدکاری کی کوشش کی۔ ابھی کوشش کر رہے تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور ان کے پورے جسم پتھر کے بن گئے تھے۔ تو برسوں تک ان کے اسی جسم کو لوگ کھڑا کرتے تھے اور ان پر جوتیاں مارتے تھے۔ پھر دھیرے 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 شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے لگ گیا کہ یہاں جو بھی صفا مروہ پر صحیح کرتا ہے ان کو چھو کر کے جانا ہے۔ کچھ لوگ چھونے لگے، بعد میں پھر پوجنے لگ گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی توڑ کر پھینک دیا۔ یہ تاریخ تھی۔ جو خانہ کعبہ کی طرف برائی کا ارادہ کیا وہ دھسا دیا جائے گا قیامت تک بھی۔ جسے اگر یہاں بیٹھ کر کے بہت شوق ہے تو نکلو اپنے گوفے میں اور جاؤ، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کس طرح سے تم پر برستے ہیں۔ اللہ کریم اپنے خانہ کعبہ کی ہر زمانے میں حفاظت فرمائے گا۔ میں بات عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اب ان کے لیے ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر کے اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ کا حکم آیا جو آج ہم نے تلاوت کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا یہ حکم تھا۔ روایت میں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حکم تھا ایک آگ کو، لیکن دنیا میں جہاں آگ بھی جلی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کئی دن تک رہے، گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، کئی دن تک رہے۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلائی۔ پھر لوگوں نے جب یہ دیکھا معجزہ تو آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عراق کا شہر بابل ترک کر دیا، وہاں سے نکل کر کے پھر آپ مصر تشریف لائے، فلسطین کی سرزمین جو اس وقت مصر کا حصہ ہوا کرتی تھی، وہاں پھر آپ رہنے لگے۔ اور پھر حضرت
اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا جو معاملہ آگے بڑھا، وہ پھر اس اپنے وطن کو ترک کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو اصلی شہر ہے وہ بابل ہے، جس کو بیبیلون کہا جاتا ہے۔ عراق میں آج بھی وہ شہر ہے، دنیا کی سب سے پرانی سٹی، اولڈسٹ سٹی جس کو کہتے ہیں بیبیلون، بابل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، یعنی اکثر نبیوں کے وہ باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسل میں کئی ہزار انبیاء اکرام پیدا ہوئے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، تو ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کا تفصیلی واقعہ اس سورہ انبیاء میں موجود ہے کہ ان کے گاؤں کے لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، پتھروں کو، اور اس کی پوجا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی لوگوں کو منع کرتے تھے، اور انہیں یوں فرماتے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان پتھروں کے پاس رہتے ہو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہاں تم اعتکاف کیے بیٹھے رہتے ہو پتھروں کے سامنے۔ تو لوگ ان کا انکار کرتے اور کہتے کیا تم نیا کچھ لے کر کے ہمارے پاس آ رہے ہو، یہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ پرمپرا چلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن، یعنی بچپن سے ہی آپ کے ذہن میں بت پرستی نہ آئی اور نہ ہی کبھی ان کی طرف گئے، سختی سے آپ منع کرتے اور انکار کرتے رہے۔ ان کا چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر، یہ خود بھی بت پرست تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن گاؤں والے گاؤں سے باہر تھے، پورے کسی میلے میں گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اپنے ہاتھ سے، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور سب کو توڑ کر کے واپس آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام شام کو اپنے گھر تھے، گاؤں کے لوگ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بتوں کو جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو آگ بگولا ہوتی ہے قوم، ان کی جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ اس زمانے سے چلا ہے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ سب ٹوٹے پوٹے گرے ہوئے ہیں، پوچھا کہ کس نے کیا ہوگا یہ، تو لوگوں نے آپس میں ہی کہا ایک لڑکا ہے ہمارے گاؤں میں جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ بادشاہ وقت جو تھا اس وقت، نمرود کے پاس یہ مقدمہ لے جایا گیا، اور پھر سارے لوگوں نے کہا کہ اب یہ مقدمہ سزا کے بغیر حل نہیں ہوگا، بلاؤ ابراہیم کو، کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جوان تھے، بلایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا تم نے ان کے ساتھ، یہ سارے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا ان کے ساتھ۔ پوچھا تم اکیلے گاؤں میں تھے، کس نے کیا یہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا، کیونکہ ایک بڑا بت ویسے ہی چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال کر، اور باقی سب چھوٹوں کو سلا دیا تھا۔ تو بڑا جو کھڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا ان کے ساتھ، جبکہ وہ مراد لے رہے تھے ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، ان کے دل میں یہی تھا کہ ان کا بڑا میں ہی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ایک تو ابھی بھی کھڑا ہے نا، اسی سے پوچھ لو، باقی تمہارے چیلوں کو کس نے گرایا، کس نے مارت گرایا ہے، ایک تو ابھی بھی کھڑا ہے۔ تو اور آگ بگولا ہوئے، استہزاء مذاق سن کر کے، اور کہنے لگے کیا ہم ان سے بات کریں گے، وہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتے ہو، کیا عقل نہیں رکھتے؟ ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، تو وہ اتنے آگ بگولا ہوئے، اتنے غصے میں آئے کہ سبوں نے کہا حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، ایسے نہ چھوڑو، آگ میں جلاؤ۔
وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، پھر اپنے اپنے خداؤں کی مدد کرو. سارے لوگ اعلان کرنے لگے، دیکھو ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے ایسا کیا. حیرت کی بات ہے کہ خداؤں کو توڑ مارا ہے انہوں نے، اور ان کے بندے سزا دے رہے ہیں، اور خدا کچھ نہیں کر رہا ہے ان کا. جس کو مارا وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اور جو پوجا کرنے والے ہیں وہی سزا دینا چاہتے ہیں. میرے عزیزو، یہاں رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی آل میں، جیسے کہ اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں بتایا، تاریخ یاد کرو. ایک کرنٹ سچویشن میں آپ کو بتاؤں، دگلی پالیسی. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان سے پوری بنی اسرائیل ہے، جو آج یہودی بھی ہیں یا اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور دوسرا پورا عرب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا عرب، یہ بنی اسماعیل ہے. یہ کیا ہے؟ دو باتیں یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. ایک نئی بات آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل. ابھی جو ہے انہوں نے ایک نیا وہ شروع کیا ہے امریکہ میں، سعودیوں کو، اماراتیوں کو، بحرینیوں کو لبھانے کے لیے، کہ ہم لوگ جو ہے نا کزن ہیں، ہم لوگ جو ہیں کزنز ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد ایک اسحاق علیہ السلام کے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے.